بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. دعائے ندبہ میں زمانے کے امام کا یہ لقب استعمال ہوا ہے، این المستر، این المستر. مستر کہاں ہے؟ تو کون مستر؟ جو سورہ نمل کی اس آیت میں بیان ہوا کہ امن یجیب المستر، جب ایک مستر دعا کرتا، اذا دعاہ، جب مستر دعا کرتا ہے تو یجیب، اللہ اس کو جواب دیتا، ویکشف السوء، اور جس پریشانی کے لیے وہ دعا کر رہا ہے خدا اس پریشانی کو دور کر دیتا. ہمارے یہاں یہ آیت مریض کی شفا یابی کے لیے تلاوت کی جاتی ہے، واقعاً ہے بھی. آنکھوں دیکھے معجزات اس آیت کے ذریعے سے ہم لوگوں نے مشاہدہ کیے ہیں، تجربہ کیے ہیں. یقیناً قرآن کریم میں مرض کے لیے، مرض کی شفا یابی کے لیے، اب یہ لفظ قرآن کے لیے تو اچھا نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی آیت نہیں، اور دعاؤں میں دعائے مشرول سے بہتر کوئی دعا نہیں. لیکن آیت اصل میں آئی ہے امام زمانہ کے لیے کہ جب وہ دعا کر رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کی دعا. اچھا، یہ اصول تو آپ نے بار بار سے سنا کہ قرآن کریم کی ہر آیت کے 70 معنی ہوتے ہیں. ایک وہ کہ جب آپ کسی کے سامنے پڑھیں تو فوراً اگر تھوڑی سی عربی جانتا ہے وہ کہے گا اس کے یہ معنی، لیکن اس کے بعد پھر جو معصوم نے کہا کہ ایک ظاہر ہے اور ایک باطن، پھر جتنا اس آیت کی گہرائی میں جائیں گے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اس آیت کا ایک مقصد، ایک انٹرپریٹیشن، ایک تفسیر ہمارے سامنے آتی جائے گی. ان میں سے بعض وہ ہیں جب قرآن نازل ہوا تھا اسی وقت اس کے سارے 70 معنی واضح تھے. واضح کا مطلب یہ ہے کہ امام معصوم نے واضح کر دی. اور بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ زمانے کی ترقی کے بعد، سائنس کی ترقی کے بعد، انسانوں کی ترقی کے بعد پھر دوسرے معنی بھی سامنے آتے ہیں. تو میں نے اس لیے کہا کہ یہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی امام زمانہ کے لیے، تو پیغام یہ نہیں تھا کہ آپ بیماری میں اس کی تلاوت چھوڑ دیں، نہیں، وہ اس کا ایک ظاہری معنی. اب اس کے بعد وہ معنی جو معصوم کی حدیث میں بھی آئے اور دعائے ندبہ میں بھی. این المستر، وہ مستر کہاں ہے جو دعا کر رہا، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم اس کو جواب بھی دے رہے ہیں اور اس کی پریشانی دور بھی کر رہے ہیں. تو اب یہ سوال میں اکثر کرتا ہوں کہ زمانے کا امام، ان کی کیا پریشانی ہے اور وہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہ امام کی پریشانی کیا ہے. وہ ساری پریشانیاں تو امام کی نہیں ہے کہ جو ہماری اور آپ کی ہوتی ہیں. دنیاوی بیماریاں امام بیمار پڑتے ہیں، غیبت کے عالم میں بھی بیمار پڑتے ہیں، لیکن وہ امام کی بیماری دنیاوی بیماریاں نہیں ہوتی. کسی مومن نے گانا سنا، امام بیمار ہو گئے. کسی مومنہ نے مکس گیدرنگ میں بے حجاب شرکت کی، امام بیمار ہو گئے. کسی بچے نے مثلاً موبائل کے اوپر کوئی ایسی بیہودہ چیز دیکھی، امام بیمار ہو گئے. کسی بوڑھے نے نماز قضا کی، امام بیمار ہو گئے. امام بیمار ہوتے ہیں، لیکن جو روایت ہے نا کہ اپنے چاہنے والوں کے گناہ اور بدعملی کی وجہ سے، اور خاص طور پر شب جمعہ جب پورے ہفتے کے اعمال، پوری دنیا کے مومنین کے اعمال امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں اکٹھا، تو اس وقت وہ بیماری، لیکن اور یہی آیت کی وہ تفسیر بنے گی، وہ بیماری نہیں ہوتی جو ہمیں اور آپ کو ہے کہ کسی کو کووڈ ہو گیا تو کسی کو کینسر ہو گیا تو کسی کو ہیپیٹائٹس ہو گیا تو کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہو گیا. اب امام دعا کر رہے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں ایسی بیماریوں میں. پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت کا پہلا مطلب ہے بیماریوں میں. اس کو بند نہیں کرنا، اس کو ختم نہیں کرنا، اس کو روکنا نہیں، لیکن پھر اس کی گہرائی میں اتر کے اس کے دوسرے معنی. تو وہ والی بیماریاں تو امام کی نہیں ہیں جس کے لیے ہم یہ آیت تلاوت کرتے ہیں. اور امام کا کیا مسئلہ؟ قرآن نے کہا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، خرابی اللہ اس کو دور کر دیتا ہے. تو وہ کیا چیز ہے جو امام کو اذیت دے رہی؟ وہ بیماری تو نہیں ہے. وہ بھی نہیں ہے کہ جو آج کل مومنین کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے خصوصاً ان علاقوں میں، اور وہ ہے کہ جاب یا بزنس، اس میں پریشانیاں. تو رزق یہ امام کا مسئلہ نہیں. اب وہ مسئلے بھی نہیں ہے کہ جس کا امام کے حوالے سے تذکرہ کرنا کہیں توہین امام نہ بن جائے. کہ ہمارے یہاں یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ جی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کوئی دعا. کہ امام کے لیے یہ مسئلہ تو ہے نہیں کہ اولاد کی شادی کا. اور جیسا کہ اس جملے سے ہی پتہ چل گیا کہ اگلا مسئلہ بھی نہیں. جی لوگ کہتے ہیں کہ ایک پریشانی یہ ہے کہ اولاد نہیں ہوتی، یا ہمارے یہاں اولاد تو ہے، بیٹی کی اولاد نہیں ہوتی. زمانے کے امام کو تو یہ مسئلہ نہیں، نہ ان کا رزق کا مسئلہ ہے، نہ ان کا صحت کا مسئلہ ہے. وہ صحت
جو اپنی جسمانی خرابی کی وجہ سے آتی ہے، وہ صحت نہیں جو مومنین کے گناہوں کی وجہ سے. پھر کیا مسئلہ؟ اور قرآن کتنے سخت اسٹرانگ ورڈنگ میں کہہ رہا کہ ہم جواب بھی دیتے ہیں اس کو اور اس کی پریشانی دور بھی کرتے ہیں. ان کی پریشانی ہم اور آپ، ہمارے اعمال نہیں، ہمارے پرابلمز، ہماری مصیبتیں. مصیبت ہمارے گھر میں آتی ہے، پریشان امام ہوتے ہیں. ہم اتنی دعا نہیں کرتے جتنا امام ہمارے لیے دعا کیا کرتے ہیں. ہمیں اپنے مریض کے لیے وہ تڑپ کے ساتھ دعا نہیں ہے جس تڑپ کے ساتھ امام ہمارے مریض کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن دعا کر کے اپنی دعا واپس بھی لے لیتے. دعا کیا کرتے ہیں؟ دعا یہ نہیں کہ ان کی پریشانی دور ہو جائے، تو پریشانیاں دور ہوں گی ہی نہیں. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جس مومن کے گھر میں 40 دن میں ایک پریشانی نہ آئے وہ مومن ہی نہیں ہے. امام ہماری وہ پریشانیاں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہوں گے، لیکن وہ تو پتا ہے کہ آج میں نے ایک مسئلے کے لیے دعا کی، اسی مومن کو کل دوسرا مسئلہ پیش آئے گا. 40 دن میں ایک پریشانی تو ہوگی. اور اگر زیادہ مومن بڑا مومن ہے تو شاید ہر 20 دن بعد، اور بڑا مومن ہے تو شاید ہر 10 دن بعد ہو. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ امام کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں. امام کا بڑا مسئلہ ہے ہماری جان، ہماری عزت، ہماری اولاد کی حفاظت. وہ ہماری جب پریشانی دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں، اس علاقے میں، اس علاقے میں، اس علاقے میں، اس علاقے میں مومن کے لیے کتنا مشکل ہو رہا اپنے آپ کو دشمنوں سے بچانا، امام اپنے ظاہر ہونے کی دعا کرتے ہیں. یہ ہے امن یجیب المضطر، اور یہی دعائے ندبہ میں، دعائے ندبہ میں یہ پیغام دیا گیا ہے. ہمارے رزق اور ہماری بیماری اور ہماری اولاد والا پیغام نہیں، اپنے ظہور. لیکن پھر یکشف السوء، یکشف مضارع کا صیغہ ہے، پر اللہ پریشانی دور کرنا شروع ہی کرتا ہے. امام دعا لے لیتے ہیں جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اگر میں ظاہر ہو گئے تو جن کے فائدے کے لیے ظاہر ہو رہا وہی میرے خلاف تلوار نکال کے مجھ سے جنگ کریں. انہی کو مجبوراً، امام خوشی سے وہ جہاد نہیں کریں گے، مجبوراً ان کے خلاف مجھے جہاد کرنا پڑے گا. اس سے تو بہتر ہے جو جملہ میری تلوار سے مارے جائیں، اس سے تو بہتر ہے دشمن کی تلوار سے مارے جائیں. شہید تو ہوں گے نا، جنت تو حاصل کریں گے، اور میری تلوار سے مارے گئے تو اب آگے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو امام جب ہماری وہ پریشانیاں دیکھتے ہیں کہ دشمن ہمیں کچلنا چاہ رہا ہے، پیسنا چاہ رہا ہے، کس طرح؟ الہی اعظم البلا وبرئ الخفا وانکشف الخطا وانقطع الرجا وضاقت الارض ومنعت السماء. یہ ہے ہماری حالت. زمین تنگ ہو کے رہ گئی ہے، کہاں جائیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. منعت السماء، آسمان بند ہو گیا ہے، ایسا لگ رہا ہے اللہ نے رحمت کے سارے دروازے بند کر دیے. یہ دعا مومن پڑھتا. وانقطع الرجا، امید تک ٹوٹ گئی ہے. یہ حالت امام دیکھتے ہیں، ظاہر ہونے کی دعا مانگتے ہیں، لیکن پھر جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا ظاہر ہونا اس وقت ان مومنوں کے لیے فائدے مند نہیں ہے کیونکہ ابھی یہ تیار نہیں. اچھا، یہ لفظ بھی دھوکے میں ڈالتا ہے کہ امام کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنا. اس کا فارمولہ ہے امام کے لیے تیاری واجبات کی پابندی اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا. باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اتنے اہم نہیں ہیں. دعائیں ندبہ پڑھنے سے زیادہ اہم ہے کہ اگر آپ کی بہن کے ہاں مکس گیدرنگ والی شادی ہو رہی ہے آپ اس میں شریک نہ ہو، وہ زیادہ بڑی تیاری ہے دعائیں ندبہ پڑھنے کے مقابلے میں. نعوذ باللہ دعائیں ندبہ کی توہین نہ ہو جائے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے، کہہ رہا ہوں اس کے مقابلے میں. تو خیر، جب امام دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ تیار ہی نہیں،